الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا أشد حبا لله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين الحمد لله رب العالمين. وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. سبحان الملك العرش العظيم سبحان الملك العرش العظيم سبحان الملك العرش العظيم سبحان الملك العرش العظيم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر. اللہ تعالیٰ محبت والوں کے متعلق قرآن میں ارشاد فرماتا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ کہ ایمان والوں کے دل اللہ کی محبت سے سرشار ہوتے ہیں اور اللہ کی محبت کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے. اللہ کی محبت کے بغیر یہ دنیا فضول ہے. اللہ کی محبت کے بغیر کچھ حاصل وصول نہیں. صرف اپنے دل میں اللہ کی محبت کو قائم رکھیں. اللہ کی محبت دل میں ہوگی تو سب کچھ ہوگا. یہ دعا مانگا کریں کہ میرے دل میں صرف اللہ کی محبت رہے. میرے دل کے اندر فقط مولا کی محبت رہے. یاد میں تیری سب کو بھلا دوں کوئی نہ مجھ کو یاد رہے. یاد میں تیری سب کو بھلا دوں کوئی نہ مجھ کو یاد رہے. یاد میں تیری سب کو بھلا دوں کوئی نہ مجھ کو یاد رہے. یاد میں تیری سب کو بھلا دوں کوئی نہ مجھ کو یاد رہے. سب خوشیوں کو آگ لگا دوں غم سے تیرے دل شاد رہے. سب خوشیوں کو آگ لگا دوں غم سے تیرے دل شاد رہے. یاد میں تیری سب کو بھلا دوں کوئی نہ مجھ کو یاد رہے. کوئی نہ مجھ کو یاد رہے فقط تو ہی مجھ کو یاد رہے. اللہ اللہ کی لذت
دل کو محسوس ہوتی ہے جو ڈوب جاتا ہے معرفت کے اس دریا میں۔ زلیخا کو یوسف علیہ السلام سے محبت تھی، ملکہ سے ہٹا کر بکھارن بنا دی گئی، اور جناب یوسف علیہ السلام کو اللہ سے محبت تھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے غلامی سے، قید سے نکال کر بادشاہ بنا دیا۔ یہی نفسانی اور روحانی محبت میں فرق ہے۔ ہر دور ہر زمانے میں جو جناب سیدنا یوسف علیہ السلام کے نقش قدم پر چلے گا، اللہ سے محبت کرے گا تو اللہ اسے فرش سے اٹھائیں گے اور عرش تک پہنچا دیں گے، اور جو زلیخا کے نقش قدم پر مخلوق کی محبت میں گرفتار ہوگا، اللہ تعالیٰ اسے ملکہ سے کے درجہ سے ہٹا کر اسے بکارن بنا دیں گے۔ بس اسی کی یاد کے اندر مگن رہیں اور یہی دعا مانگتے رہیں، یاد میں تیری سب کو بھلا دوں کوئی نہ مجھ کو یاد رہے، یاد میں تیری سب کو بھلا دوں کوئی نہ مجھ کو یاد رہے، سب خوشیوں کو آگ لگا دوں غم سے تیرے دل شاد رہے۔ اللہ کی محبت کمال درجہ کی، اللہ کی محبت کمال دیتی ہے، اللہ کی محبت میں زوال نہیں، اللہ کی محبت میں کمال ہے۔ لوگو دنیا سے ہٹ جاؤ، دنیا سے دور ہو جاؤ، دنیا کی لذت سے بھاگ جاؤ، اپنے مولا کو پہچانو، مولا کی محبت دل میں بسا لو۔ یاد میں تیری سب کو بھلا دوں کوئی نہ مجھ کو یاد رہے، یاد میں تیری سب کو بھلا دوں کوئی نہ مجھ کو یاد رہے۔ جنہوں نے دل میں مولا کی یاد رکھی وہ دنیا سے بیگانے ہو گئے، وہ دنیا سے دور ہو گئے، جنہوں نے دل میں مولا کو رکھا وہ مولا کے ہو گئے۔ یاد کہ میں تیری سب کو بھلا دوں کوئی نہ مجھ کو یاد رہے، یاد میں تیری سب کو بھلا دوں کوئی نہ مجھ کو یاد رہے، سب خوشیوں کو آگ لگا دوں ہم سے تیرے دل شاد رہے۔ ایسی محبت عطا فرما مولا پھر دوری نہ ہو، ایسی قربت عطا فرما پھر جدائی نہ ہو، اپنے محبت کے اصول سکھا دے اس ناچیز کو، اپنی محبت میں گم کر دے اس ناچیز کو۔ یہ تمنا رکھے ہر کوئی دل میں ملے مجھ کو خدا، دنیا کا کوئی حصہ نہ ملے، ملے مجھ کو بس خدا۔ یاد میں تیری سب کو بھلا دوں کوئی نہ مجھ کو یاد رہے۔ یہ محبت جسے مل گئی وہ کمال درجے میں پہنچے گا۔ دنیا کی محبت بالکل بیکار چیز ہے کہ دنیا کی محبت مقدر والے کو نہیں ملتی، یہ جو دنیا کی محبت ہے یہ جو بد نصیب ہے اس کو ملتی ہے، اور جو اللہ کی محبت ہے یہ نصیب والوں کو ملتی ہے، مقدر والوں کو ملتی ہے۔ اور اللہ کی محبت کے لیے یہ اللہ کی محبت بازار میں نہیں ملتی، اللہ کی محبت کتابوں میں بھی نہیں ملے گی، اللہ کی محبت کاملین کے پاس جا کے ملے گی، جو اس محبت میں محو ہیں، جو اس محبت کے اندر محو ہیں، ان کے پاس، ان کی صحبت میں رہ کے۔ کوئی شخص اللہ والوں کے پاس گیا
نے کہا کس لیے آئے ہو؟ 1 سال کے بعد جا کے توجہ دی، 1 سال کے بعد پوچھا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ نام پوچھا، پھر پورا سال اس سے کوئی بات نہیں کی. پھر دوسرا سال آ گیا، پھر کہاں سے آئے ہو؟ پھر خاموش. تیسرے سال جا کے پوچھا کس کام کے لیے آئے ہو؟ وہ کہتا ہے اللہ کی محبت کے لیے آیا ہوں. یہ تھا معیار محبت. جس کام کے لیے گئے اس کے حصول میں تگ و دو رہے، اسی میں گم رہے. آج تو بڑی دل جوئی کرنی پڑتی ہے آج کے دور کے اندر، پھر جا کے طالب بنتا ہے. یاد رکھو اگر اللہ کی محبت لینی ہے پھر تیری میری نہیں کرنی، اللہ کے لیے ہر چیز کو چھوڑ دینا ہے. مجھے تو جو چیز بھی اپنے مرشد سے منسوب لگتی ہے تو پھر وہاں بیٹھ کے ذکر کی لذت ہی بڑھ جاتی ہے، کیونکہ یہ درگاہ بھی میرے مرشد کی ہے. اللہ اللہ کا مزہ مرشد کے میں خانے میں ہے، اللہ اللہ کا مزہ مرشد کے میں خانے میں ہے، اللہ اللہ کا مزہ مرشد کے میں خانے میں ہے، 2 جہانوں کی حقیقت ان کے پیمانے میں ہے. اللہ اللہ کرنے والے جنتوں میں جائیں گے، اللہ اللہ کرنے والے جنتوں میں جائیں گے، جنتوں میں جائیں گے، دیدار مولا پائیں گے. اللہ اللہ کا مزہ مرشد کے میں خانے میں ہے، 2 جہاں کی حقیقت ان کے پیمانے میں ہے. اللہ اللہ کر لے بندے آج زندگی کا راج ہے، اللہ اللہ کر لے بندے آج زندگی کا راج ہے، پھر پچھتائے گا پھر زندگی ناکام ہے. اللہ اللہ کا مزہ مرشد کے میں خانے میں ہے، 2 جہانوں کی حقیقت ان کے پیمانے میں ہے. اللہ کی محبت اور دنیا کی محبت میں بڑا فرق ہے، یہ یاد رکھنا. دونوں محبتیں بہت ان میں فرق ہے. اللہ کی محبت نور ہے، اللہ کی محبت نور ہے، مخلوق کی محبت ظلمت ہے، اندھیرا ہے. رب العالمین کی محبت، اللہ کی محبت نیک نامی ہے، مخلوق کی محبت بدنامی ہے. اور جو اللہ رب العزت کی محبت میں گرفتار ہو گیا ان کے چہروں پہ رونق ہے، جو مخلوق کی محبت میں گرفتار ہو گیا ان کے چہروں پہ ویرانی ہے. جو اللہ رب العزت کی محبت میں گرفتار ہو گیا اس کے دل کے اندر سکون ہے، جو مخلوق کی محبت میں گرفتار ہو گیا اس کے دل میں غم افسردگی ہے. اس لیے اللہ سے محبت کریں، اپنے مولا سے محبت کریں. اور جو مولا سے محبت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے وہ نعمتیں عطا کرتے ہیں کہ وہ خود محسوس کرتا ہے، دوسرا نہیں محسوس کر سکتا. اور یہ محبت جس کو ہو جائے وہی جانتا ہے کہ یہ ہے کیا. یہ بیان بھی نہیں کی جا سکتی، میں کما حقو بیان نہیں کر سکوں گا اللہ کی محبت. یہ بھی میں آپ کو بتاؤں، یہ چیز ہی الگ ہے، ساری محبتوں سے جدا ہے. اور جس کے اندر، جس دل دماغ کے اندر اللہ کی محبت نہیں، حدیث مبارک میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ جس کا دماغ ہر وقت دنیا کے جھمیلوں میں گھرا رہے، اللہ کو اس بات کی پرواہ نہیں، وہ چاہے کسی وادی میں جا کر ہلاک ہو جائے. اور یاد رکھیے ہم دنیا سے محبت کرنے کے لیے نہیں، اللہ سے محبت کرنے کے لیے آئے ہیں. اور اللہ تعالیٰ سے محبت ہماری زندگی کا مقصد ہے. اے انسان، تیری زندگی کا مقصد صرف اور صرف اللہ سے محبت ہے. جس اللہ نے تجھے پیدا کیا تو اسے پہچانے اور اس سے اتنی محبت کر کہ سب کچھ بھول جا.
محبت کہتے کس کو ہیں؟ کمال محویت کو، کہ انسان کسی میں محو ہو جائے، بس اسی کو دیکھنے کو دل کرے، اسی کی بات سننے کو دل کرے، بس اسی کا ذکر کرے جہاں بھی ہو، وہی ہو۔ اللہ سے ایسی محبت، اللہ کے ساتھ ایسا تعلق، اور یہ محبت سیکھنی پڑتی ہے، یہ خود بخود نہیں آتی، یہ سیکھنی پڑتی ہے۔ اور یہ جب محبت آ جائے تو پھر اس کا انداز بدل دیتا ہے، بندے کی زندگی کا انداز، رہنے کا انداز، سوچ کا انداز، فکر کا انداز، اللہ کی محبت بدل دیتی ہے، پھر بھول جاتا ہے بندہ سب کو۔ دنیا کے اندر کسی کو محبت ہو گئی، مولانا رومی نے مجنوں کا بڑا ذکر کیا ہے مثنوی کے اندر، یہ بہت مجنون، بہت پرانا یہ واقعہ ہے، پتہ نہیں یہ سچ ہے یا نہیں، لیکن عشق کی داستانوں میں اس کا ذکر آتا ہے۔ یہ دنیا کے عاشق تھا نامراد۔ ایک بار کسی نے دیکھا کہ یہ اکیلا بیٹھا ہوا ہے، ریت کو اس نے کاغذ بنایا، انگلی کو اس نے قلم بنایا ہوا ہے اور خط لکھ رہا ہے۔ اس نے پوچھا، اے بندے تو کیا لکھ رہا ہے؟ کس کا نام بیٹھے یہ خط لکھ رہا ہے؟ تو اس نے کہا، میں لیلا کا نام، اس کی مشق کر رہا ہوں، اس کے نام کو لکھ کر میں اپنے دل کو تسلی دے رہا ہوں، حتیٰ کہ میرے اس کے درمیان کئی میلوں کا فاصلہ ہے۔ دیکھو جب کسی سے محبت ہو تو اس کا نام تسلی کے لیے لیا جاتا ہے، جبکہ وہ محبت عارضی اور فانی تھی۔ اور جس کے دل میں اللہ کی محبت آ جائے تو کیا سمجھتے ہیں کہ وہ اس کی کیفیت کیا ہوگی؟ تو اللہ کی محبت دل کے اندر منتقل کیسے کی جاتی ہے؟ اور یہ میں نے جیسے پہلے عرض کی ہے کہ یہ ایسے بندے سے اللہ کی محبت ملے گی جو اس محبت میں خود فنا ہو، اور یہ تلاش کرنا پڑے گا، ملے گا نہیں اس طرح راہ جاتے۔ یہ بہت نایاب چیز ہے اللہ کی محبت، اور اللہ کے بندے بھی نایاب ہیں فی زمانہ۔ یہ اللہ کی محبت کی میں بات کر رہا ہوں، تو اس سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ باقی محبتیں ختم، ماں باپ کی محبت ختم، مرشد کی، استاذ کی محبت ختم، اولیاء اللہ کی محبت ختم، اولاد کی محبت ختم۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ میں بات ایک مضبوط تنے کی کر رہا ہوں، مضبوط اس چیز کی بات کر رہا ہوں، باقی ساری چیزیں اس کے ارد گرد گھومتی ہیں۔ اگر اللہ کی محبت جسے مل گئی، اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی مل جائے گی، اور ایمان والوں کو اللہ سے شدید محبت ہوتی ہے۔ تو لہذا اللہ سے محبت کرو، ہر چیز مل جائے گی۔ اللہ کی محبت، یہ اللہ کا ذکر اللہ کی محبت سکھاتا ہے۔ اللہ کا ذکر اللہ کی محبت سکھاتا ہے، اور اس ذکر سے دل صاف ہوتا ہے۔ سونے پر اگر ہلکا سا تیزاب ڈالیں تو تیزاب سونے کو تو کچھ نہیں کہتا، اس کی میل کچیل کو صاف کر دیتا ہے۔ جس طرح تیزاب سونے کی میل کچیل کو صاف کر دیتا ہے، سونے کو نکھار دیتا ہے، اسی طرح اللہ رب العزت کا عشق قلب کو، ظلمتوں کو صاف کر کے، قلب کے اندھیروں سے اسے نکال کے، اسے نکھار کے، اسے صاف ستھرا بنا دیتا ہے، پھر دل بنتا ہے صحیح۔ ابھی تو وہ دل دیکھیں ہم گناہگار، کوئی اگر وہ کشف کی آنکھ ہو اور دل پہ نظر پڑ جائے، ابھی تو سیاہ پتھر نظر آئے گا۔ بہت سے واقعات ایسے ہیں، اللہ والے اللہ کے تصرف سے، اللہ کی عطا سے دیکھ لیتے تھے کہ ان کے دل میں نور ہے یا نہیں، سیاہی ہے یا نہیں۔
اور یاد رکھیے دنیا کی آگ جہنم کی آگ سے 70 مرتبہ پناہ مانگتی ہے. کتنی مرتبہ؟ 70 مرتبہ. دنیا کی آگ، اللہ اس سے بچائے. دنیا کی آگ سے بھی اللہ بچائے، آخرت کی آگ سے بھی اللہ بچائے. دنیا کی آگ جہنم کی آگ سے 70 مرتبہ جہنم کی آگ سے پناہ مانگتی ہے. اور جہنم کی آگ کس سے پناہ مانگتی ہے؟ جہنم کی آگ عشق الہی کی آگ سے 70 مرتبہ پناہ مانگتی ہے. اب خود اس کا جائزہ لیجئے کہ دنیا کی آگ جہنم کی آگ سے پناہ مانگے. جہنم کی آگ اس بندے کے دل میں عشق الہی کی جو چنگاری لگی ہوئی ہے اس آگ سے 70 مرتبہ دعا مانگے کہ پناہ مانگے اس سے. حدیث مبارک کے اندر آتا ہے کہ جب مومن جہنم میں سے گزرے گا اس کے پاس سے یا پل صراط سے گزرے گا تو جدھر سے گزرے گا اس کے ایمان کے نور کی برکت سے، محبت الہی کے نور کی برکت سے جہنم کی آگ کا وہ حصہ ٹھنڈا ہو جائے گا جہاں جہاں سے مومن گزر رہا ہوگا. اور جہنم کی آگ پکار اٹھے گی، اے مومن جلدی سے گزر جا، تیرے نور نے میری آگ کو بجھا دیا ہے، ٹھنڈا کر دیا ہے. یہ ہے محبت الہی کا نور ایسا، یہ ہے محبت الہی اور عشق الہی کا نور ایسا جو جہنم کی آگ کو بھی ٹھنڈا کر دے. تو پھر کیوں نہ ہم اپنے دل کے اندر اس عشق الہی کی آگ کو بھر لیں. عشق الہی کی آگ نور ہے، ایسا نور ہے کہ جہنم کی آگ کو بھی بجھا دے. میرے دوستو، جو اللہ کی محبت میں فنا ہو گئے انہیں دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں سے دوری ہو جاتی ہے اور اللہ کی محبت یہ اسی کو پتہ ہوگی جو کرتا ہے.